یہ دلیل ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر رب دا نام لینا یار اللہ دا نام نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ رسمن نعرے میں نہیں لوانا چاہیے مولوی لوانا چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فلانا گل ہو گئی رسمن گل نہیں کرنی چاہیے نعرہ دلوں لانا چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یہ نعرہ ہے نا پورا کفر اس تو پریشان ہے تسی تے میں کلمہ پڑھیا تے پڑھیا بھی برابر ہے میں زیادہ نہیں پڑھا تو تسی گھٹ نہیں پڑھا اس واسطے یہ نعرہ بال کر کے لو مسجد گونجے پتہ لگے بھی جڑا نا حضور دے غلام بیٹھے لبیک نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وإن تعودوا نعود صدق الله مولانا العزيز الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب نبيا فقده صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سپیکر واسطے تسی پریشان نہ ہو تقریر میں کرنی ہے کوئی نہیں مسئلہ تقریر میں نہیں کر لیں اونچا اونچا درود پڑھو یا رسول اللہ بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت علی خاک بائے غوث اعظم تیرے سایہ سبحان اللہ صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باب اصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم زلف دے پیچ کمند اندر جدو پھنس جائے پھر پھڑکڑا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ چڑھنا کی جنہ پا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں جھڑکنا کی لگی جاگ تا کنی دے آس ہوئی کچے دودھ نو عالمہ رڑکنا کی سبحان اللہ عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی ہر ایک نو قد پرکھوں دی کوئی لگ دے ایک پہچان دائی ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی تقریر مولوی کرتے ہوئے تھے مجمع پہ کے یا گھر پہ کی لتاں کمی جا رہی ہوں مولوی تو بڑی ڈاڈیاں گلاں کرتا ہے کدھر پولیس نہ آ جائے میں ہی نال نہ پیا جاواں شاعر کہندا ہے کہ جس دیاں گھر بیٹھے ٹنگاں اینجاں ہو رہی ہون نا اس نے رسول اللہ دے نال کے پیار کرنا ہے ہاں جی وہ تے صحابہ سن جن نے 8 تلواراں لے کے 313 بندے تے بدر چلے گئے انہاں جا کے تے کافراں نوں وڈ کے کٹ کے رکھ دیتا وہ تے صحابہ سن ہاں جی وہ تے صحابہ سن انہاں حضور دی عزت واسطے اتنا کچھ کیتا اج اسی گھر بیٹھے ساڈے لتاں اینجاں ہو گئیاں پہ
نہیں ہو شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اینجل ہو رہی ہو میں گھر بیٹھ کے بھی کچھ کیتے بغیر بھی شاعر کہتا ہے اس نے کی عشق کرنا ہے، اس نے کی رسول اللہ کے نال پیار کرنا ہے. ہاں ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرا دین اسلام ایمان دائی. حضرات عزیز وقار سامعین محترم علماء کرام افراد قرآن حضرات ناتخوانان حضرات قرب و جوار دور دراز تو حاضر ہونے والے کسی حضور کے غلام تسی سارے جلوہ لائی ہو میری حاضر ہوں. گل اتنی ہے کہ کلمہ اسی رسول اللہ دا پڑھیا ہے، کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا ہے، مسلمان ہاں اسی رسول اللہ دی امت ہی ہاں تے کلمے دے تقاضے کے ہیں. کلمہ ساڈے کو چاہتا کہ کلمہ اگر ایک کوئی سنگی ہوتا ہے نا اس دے بھی کوئی تقاضے ہوتے ہیں، دنیا داری کے رشتے ہوتے ہیں، رشتوں دے بھی تقاضے ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ اس دے بھی کوئی تقاضے ہیں کوئی نہیں. خالی کلمہ پڑھن نال اقبال کہتا ہے یہ شہادت کے اوپر میں قدم رکھنا اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. خالی کلمہ پڑھن نال تو بندہ مسلمان نہیں نہ ہوتا، کلمہ پڑھ لا پھر گل مک گئی مسلمان ہو گیا اور بس کلمے سے کسی جگہ سے چلا جانا ہے. صرف اتنے تو گل نہیں نہ مکتی. شاعر کہتا ہے نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں شاہ بدہا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. نماز بھی چنگی ہے، روزہ بھی چنگا ہے، حج بھی چنگا، زکات بھی چنگی، سارا کچھ ہے، لیکن شاعر کہتا ہے میں یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی ساڈے لوگ تائی نماز بھی نہیں نہ پڑھتے. ہاں جی روزے آن تو بیمار ہو جاتے، جہاز دی واری ہے تو کہتے ہو جی میری دھی گھر بیٹھی ہے. ہاں جی جی واری آ جائے زکات دین کی او جی میں تو خود فقیر بندہ. ہاں جی تے نماز اسی نہ پڑھیاں روزے اسی نہ رکھے. ہاں جی تے شاید کہتا بندہ نماز بھی پڑھتا ہوئے روزے بھی رکھتا ہوئے حج بھی کیتا ہوئے زکاتاں بھی دیتا ہوئے سارا کچھ کرتا ہوئے لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی میں مسلمان ہو نہیں سکتا. عجیب گل ہے بھائی. اسی تو سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لئیے 5 نمازاں پڑھ لئیے تو اسی سمجھتے ہیں اسی بڑا بڑا تیر مار لیا ہے اسی بڑا کام کر لیا جناب دین دا. ہاں جی 5 نمازاں پڑھن نال کی بس یہ ممکن ہے نا نا دین اتنے ختم نہیں ہوتا. شاید کہتا ہے کہ جب تک کٹ کروں شاہ بدہا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ. ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک بندہ رسول اللہ کی عزت سے پیارا نہ دے. کہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ حضور نے خود فرمایا، حضور نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جدوں تک وہ اپنے والدین اپنی آل اولاد پوری دنیا کے لوگ حتیٰ کہ اپنی جان تو بچ کے رسول اللہ کے نال پیار نہ کرے اتنے تک بندہ مسلمان کامل نہیں ہوتا. یہ گل تو سمجھ آ گئی نا. اتنے تک بندہ کامل ایمان والا نہیں ہوتا جدوں تک بندہ نبی کی عزت کا پیارا نہ دے. حضور دی عزت دا مسئلہ حضور دی ناموس دا مسئلہ اتنا حساس ہے. ایک چیز ہے انہیں بلڈنگ کے اس کے اندر اٹا بھی لگی ہیں سیمنٹ بھی لگی ہے ریت بھی لگی ہے لنٹر سریا بھی لگا ہے سارا کچھ کام مسجد کی بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے. اس دا جی ایرا نہ ہوئے تو بلڈنگ کھڑی ہوئے گی ایرا نہ ہوئے تو بلڈنگ کھڑو سی نہ کھڑو سی نا. دین دا ایرا تے دین دی بنیاد کیڑی چیز ہے؟ دین دی بنیاد ناموس رسالت اور ختم نبوت. انہاں دے پیرا نہ ہوئے ناموس رسالت اور ختم نبوت دا پیرا نہ ہوئے تو وقت نماز روزے انہاں دا کوئی فائدہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. پھر انہاں چیزاں دا فائدہ کوئی نہیں. ناموس رسالت دا مسئلہ اتنا حساس ہے. فتح مکہ والے دن میرے آقا جدوں مکہ فتح کیتا نا مکے چ اپنے لشکر لے گئے جدو فتح ہو گیا مکہ کے حضور فاتحانہ انداز فاتحانہ فتح کر کے جشن کی صورت حضور دے لشکر جدو آ رہے ہیں چلدے چلدے رستے میں کتی کھڑی ہے بڑا معصوم کیا منہ کر کے کتی کیوں نہیں کتی وہ بڑا معصوم کیا منہ کر کے کھڑی ہے. حضور پوچھا کی ہوا کہ تینوں کی ہوا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں بچے دیتے میرے بچے پہن رستے میں تواڈا تے ہزاراں دا لشکر ہے سواریاں تواڈے صحابہ تے میں سوچ رہی ہاں تواڈے لشکر تے کلمہ کرے میرے بچے دا آگے کی بنے گا انہاں تے مر جانے یہ تے تواڈے لشکر ہزاراں دا
مسئلہ ہے کہ میرے بچے تو بچنا کچھ نہیں، یہ تو پورا لشکر گزرے گا کہ میرے بچے تو مار جانے گے سارے، تو میں کی کروں گی؟ حضور نے ایک صحابی کو بلایا، حضور نے فرمایا صحابی تے کھڑے ہو جاؤ، پورا لشکر گزر جائے، اس کتی کے بچہ کا خیال کرنا ہے، انہاں کی حفاظت کرنی ہے، انہاں کو مرن نہیں دینا، انہاں کو بچانا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے ہوتے، حضور ڈیوٹی لا دی تھی، صحابی کھڑے ہو گئے، ہزاروں کا لشکر اتنا گزر گیا، جب گزر گیا نا تو کتی کے بچے بچ گئے، کتی کے بچے بچ گئے، تو حضور علیہ السلام اگے جگہ تے تشریف فرما ہوئے، حضور اپنے سر مبارک کو نا پگڑی اتار رہے ہیں، اینے کر کے حضور پگڑی اتنے چاہیے، اتنے ہر پوری لائی کو نے اتنے پگڑی چاہیے کہ ایک صحابی آئے، انہاں کے آ گیا کہ یا رسول اللہ تہاڈا گستاخ ہے، معاذ اللہ تہاڈی بے ادبی کرن والا ہے، تہاڈا گستاخ ہے، بے ادب ہے، معاذ اللہ سبحان اللہ کام گالا کڈن والا گستاخ ہے، تہاڈی گستاخی کرن والا ہے۔ وہ کعبے کا غلاف کھول کے، کعبے کے غلاف کو کھول کے تے وچے وڑ گیا ہے، ایک پاسوں کعبے کا غلاف ہے، ایک پاسوں کعبے کی دیوار ہے، درمیان وچ ہوئے، ہن اس کا کی کراں؟ انہوں چھوڑ دیواں کیونکہ وہ تے کعبے میں مانوس رہتا ہے، وہ تے کعبے کے غلاف وچ وڑ گیا، ہن اس کا کی کراں؟ حضور پگڑی اتنے چاہیے ہو جائے، حضور اتنے نہیں کی تھی، نہ اتنے سر تے رکھی، نہ لہا کے اگے رکھی، نہ اتنے پگڑی چاہیے ہوئی، اتنی دیر بھی حضور نہ کی تھی، حضور انہیں پگڑی چاہیے ہوئی کہ حضور فرمایا اقتلوہ، اس لطفی قتل کر دیا، اس لطفی قتل کر دیا۔ انہیں دوسرا انصاف کرو، کتی کے بچے ہوں، کتی کے بچے اور رستے میں بچ گئے، کتی کے بچے رستے میں بچ گئے، ایک انسان کعبے کے خلاف ایک بڑا ہوا تو رسول اللہ فرمایا اس کو قتل کر دو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کتی ہے، کتی کے بچے سے کوئی خیال ہی نہیں کرتا، روزانہ کتنے مار رہے ہیں، لیکن ایک انسان کعبے کے خلاف میں پڑ گیا ہے، اور تے حرم میں اتر کا ایک مکھی بھی مارنے کی اجازت کوئی نہیں، آج علماء موجود ہیں، اتر کا ایک مکھی بھی مارنے کی اجازت کوئی نہیں، انسان ہوتے قتل کیوں ہوا؟ اس بات کو ہوا کہ حضور نے مقابلہ کرنا ہے، اور حضور کا پیدا بھائی اور گستاخ بھائی، اس واسطے سب کچھ معافی ہے، گناہگار واسطے معافی ہے، لیکن گستاخ واسطے معافی کوئی نہیں۔ گستاخ واسطے معافی کوئی نہیں۔ یہ مسئلہ سمجھو، یہ روایتی تقریر نہیں کہ مولوی آیا تقریر کی تھی نظر کھاتا نکال ختم ہوئی، اسی روایتی تقریریں نہیں کی تھی، نہ کہ نہیں کوئی رسم نہ سے تقریرہ کر دیا نہ سے نعرے لیندے ہیں، اسا حقیقت بیان کر دیا اور کہتے ہیں کہ حقیقت پہ عمل کرو۔ میرے رسول بابا جی فرماتے ہیں قبلہ امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا حافظ امام خادم حسین ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں صاحب کہ جنہ رسمی طور پہ منانا کہ رسمہ روزی سال بعد محفل کرا لے، ہر مہینے جامی محفل کرا لے، ہر جناب درود پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، وہ جناب محفل لے کرا لے، دو دن چاول نے پکا لیا، رسم پوری کر دی تھی، تو جو حضور کا میلاد آ گیا، وہ جو رسم پوری کر دی، محفل کرا دی تھی، بس گل ختم۔ بابا جی فرماتے ہیں جنہ رسمن رسول اللہ نے منیانا اور انہوں نے رسول اللہ نے دیکھا بھی صحیح نہ، اور واقعی منافق ہے۔ عبداللہ بن ابی کافر ہے، وہ منافق ہے، رسول اللہ کے پیچھے ہو کے 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن وہ منافق کیوں ہو گیا؟ منافق کیوں ہو گیا؟ کیونکہ انہیں دل نہ نہیں ماننا، انہیں رسمن ماننا۔ آج ایسا رسمن ہی تقریرہ کرتے ہیں، رسمن ہی لوگ جناب سال بعد دین کی گل ہے، دو چاولا میں دینی پکا لو، پتر کی شادی ہو گئے کہ قورمے پکاؤ، کہ حلوے پکاؤ، کہ بریانیاں پکاؤ، کہ وان پوانیاں چیزیں پکاؤ، اور 10 ہوئے تو رسول اللہ کے میلاد کو پتر کی شادی کتنا بھی سمجھا۔ ہاں جی پتر کی شادی ہوئے تو 4 5 ڈشاں بڑھ دیاں، ہاں جی گھر کوئی مہمان آوے تو 5 20 ڈشاں بڑھ دیاں، کہ رسول اللہ کے میلاد میں اور یہ چھوڑا بھی تیز پکا دو، چھوڑا نے چاول پکا دو، اور 10 ہوئے مسلمانہ تو اپنے نبی کے میلاد کو، نبی کے جشن میلاد کو کچھ بھی نہ سمجھا کہ تیرے پتر کی شادی ہوئے تو 20 قسم کے کھانے پکاوے، تو حضور دی گل آوے تو کہ بس رسم پوری کر لئیے، رسمن حضور نے نہیں مننا، حضور نے دل نہ مننا، دل نہ مننا ہے۔ اور سینے کتنے دل ہیں بھائی دسو، سینے دل کتنے دل ہیں؟ 1 ہے 5 ہے 10 ہے 15 کتنے؟ بولو نا بھی سارے، ایک دل ہے، 2 تو نہیں، دل ہے کیا ہے نا؟ یہ دل کس واسطے بنایا ہے؟ آخر دل جو ہے تو دل کیوں بنایا ہے؟ 2 بنے ہونا، 4 بنے ہونا، ایک بنا ہے، اسی کو بھی وجہ ہے کہ ایک کیوں بنا ہے؟ دل بنا کس واسطے؟
دنیا داروں کا محبت کرنے واسطے سیاست نال دل نہ آتے تبدیلی آسی تے فلانی شے آسی تے ڈھمکانی شے آسی تے ووٹ نوں عزت مل سی تے ووٹر نوں ذلیل کیتا ویسے کس واسطے دل کس واسطے بنا ہے اللہ کے رسول کو حکمت اقبال کہتا ہے دل بمحبوب حجازی بستا ہے زین کے حق بجن دگر پہ بستا ہے رب نے فرمایا کہ اقبال کہتا ہے کہ رب نے دو دل نہیں بنائے رب نے دل ایک ہی بنایا ہے دو نہیں بنائے ایک رسول کی طرف ہوئے تو دوسرا دل کافر کی طرف یا دوسرا دل سیاسیوں کی طرف یا دوسرا دل دنیا داروں کی طرف ہوئے نا اقبال کہتا ہے رب نے دل ایک بنایا تو دل با محبوب حجازی بستا ہے زین کے حق بجن دگر پہ بستا ہے اقبال کہتا ہے رب نے ایک دل بنایا تو کس واسطے بنایا علامہ اقبال نے کیا دل بنایا رب نے اپنے محبوب کی محبت واسطے سبحان اللہ دل محبوب علیہ السلام کا پیار کرنے واسطے بنایا یہ دنیا دار واسطے نہیں بنایا یہ رسول اللہ واسطے بنایا آج مطلب کوئی کیا ذہن خیال آ رہا ہے موضوع سیاست والے پاس رہنا بھی ہے میں ٹھیک ویلا کیا میں تو کوئی دی گل بھی کیتی وجہ یہ ممبر رسول ہے یہ سیاسی جلسہ نہیں یہ ممبر رسول ہے حضور دی شان کا جلسہ ہے ٹھیک ہے نا جی یہ رسول اللہ کا ممبر ہے یہ مصلی بھی رسول اللہ کا ہے ٹھیک ہے نا جی ممبر بھی رسول اللہ کا مصلی بھی رسول اللہ کا دین بھی رسول اللہ کا مسجد نبی کو بد کے کائنات کی مسجد ہے بولو بھائی مسجد نبی شریف مدینہ پاک کی مسجد اس نال بد کے کائنات کی مسجد ہے نہیں اس تو بعد حضور دی ذات تو بد کے کوئی بڑا خطیب ہے حضور دی ذات تو بعد جس مصلی پہ حضور کھڑے ہو کے نمازیں پڑھائیاں اس مصلی نالوں زیادہ شان والا کوئی مصلی ہے نہیں اس ممبر تو شان والا کوئی زیادہ شان والا ممبر ہے جس پہ حضور خود پہ دیتے نہیں نا جب خود رسول اللہ نے ممبر سے بیٹھ کے سیاست کی تھی مسجد نبی شریف کے مصلی سے نماز پڑھائی نماز کے بعد اسے مصلی کے بعد ریاست مدینہ چلائی کھوتے والی ریاست مدینہ نہیں ریاست مدینہ رسول اللہ دی اس ریاست حکمران لکھا تنخواہ دے لو مزدور میں 5 لاکھ میں لگے اور ریاست مدینہ نہیں ریاست مدینہ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب خلیفہ بنے نا آپ خلیفہ بننے تو بعد مالک تجارت چاہیا تو چل پہ بازار کی طرف حضرت فاروق اعظم تک لیا حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جناب تسی تے خلیفہ ہو مسلمانوں دے تسی کدھر چلے ہو انہوں نے کہا جناب تے روٹی نہیں کھانی میں تے اپنی تجارت کرنے چلا میں تے بازار جا اپنی دکان لان چلا بھی موتے جا کے چیزاں بیچنا تے گھر تے روٹی نہیں کھانی میں اس واسطے چلا انہوں نے کہا جناب تے تسی تجارت کرنی ہے تے پھر نظام حکومت کی سب بن گئے آپ نے فرمایا پھر کی کریے حضرت فاروق اعظم نے کہا جناب بڑی تنخواہ بیت المال وچ مقرر کر دیاں اج قوم دا خزانہ کھالی ہے تسی لکھاں لو تے او تہاڈے واسطے جائے گا عوام واسطے 1 روپیہ کوئی نہیں لگو اور جی خزانہ کھالی ہے لوٹ کے بھاگ ہے تے تسی لکھاں تنخواہ کو لیندے پے ہو خیر سیدنا صدیق اکبر کی فرمایا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیت المال وچ میری تنخواہ مقرر کرنی ہے انہوں نے کہا جی بیت المال وچ مقرر ہو انہوں نے پوچھا جی کتنی تنخواہ مقرر کرو گے حضرت فاروق اعظم میں بھی کتنی کریے مقرر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گل کی تھی نا ریاست مدینہ دے وارث او آ یہ ریاست مدینہ دے وارث نہیں ریاست مدینہ دے وارث او سن حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمایا جتنی ایک مزدور تنخواہ لینا ہے نا جتنی اس دی دیہاڑی ہے مزدور دی میری تنخواہ اس جتنی کرو میری تنخواہ ایک مزدور جتنی ہوئے ریاست مدینہ اس کے ریاست مدینہ نہیں بڑھ خیر میں گل سیاست کی کردہ پیا رسول اللہ خود ممبر تے بیٹھ کے سیاست کی تھی مصلی تے بیٹھ کے خود رسول اللہ ریاست مدینہ چلائی خود حضور سیاست کی تھی کہ حضور سیاست کرن سامنے نہیں کرنی چاہیے کرو دسو نا جی اساں تے تے علماء ورثۃ الانبیاء علماء تے انبیاء دے وارث ہیں وراثت ساڑھے نبی سیاست کی تھی اسی کیوں نہیں اور دنیا داراں والی سیاست نہیں لوٹ مار والی نہیں اسی یہ نہیں کہتے مولویوں نوں تے لیاؤ پیراں نوں تے لیاؤ نا نا اساں دے رسول اللہ دا دین تے لیاؤ جب دین تے ہوے نا تو پھر صدیق اکبر افضل الخلق بعد الرسول ایک مزدور کی تنخواہ روپیے کا فرق نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا جی ریاست مدینہ ہوے تے رسول اللہ دا دین تے ہوے نا
اسے نہیں کہتے مولویاں نے لے آؤ، اسا کہتے ہیں رسول اللہ کا دین لے آؤ، بے شک مولویاں نے لے آؤ، ہاں رسول اللہ کا دین لے آؤ۔ جب دین ہوتے ہوئے نا لوگ کہتے ہیں جی فلانا تے پھر سانو بڑے لوگ کہتے ہیں جی فلانا سیاسی اسی انہوں ووٹ دئیے تو 5000 روپیہ دینا ہے، کیوں جی یہی چلتا ہے نا، ہاں جی وہ 5000 دینا ہے، میں کہا بس تیرے زمین کی اتنی قیمت ہے کہ تو 5000 مل گئے، جنہاں نے صدقے تینوں پوری زندگی ملی، جنہاں دے صدقے تو ساری زندگی کھادا، میلاد تے یا رسول اللہ تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، ساری زندگی رسول اللہ دا کھادا تے حضور دے نام تو ایک پرچی نہ دے سکا، جس نے 5000 دیتا 2000 دیتا 1000 روپیہ دیتا اس کو جا کے پرچی دینا ہے۔ ہسن والی گل نہیں ہے، روڑ والی گل ہے، ہاں روڑ والی گل ہے کہ اس اتنے بے ضمیر ہو گئے سانو نبی کا نام نظر نہیں آتا، سانو دنیا دار نظر آتا ہے، بندہ ڈوب کے مر جائے نا یہ بھی تھوڑی گل ہے، یار رسول اللہ نو ساڈی پرچے دی لوڑ ہے، رسول اللہ نو ساڈی جان دی لوڑ ہے، رسول اللہ نو کسی چیز دی لوڑ کوئی نہیں، ہاں جی وہ تو سب کچھ دے مالک ہیں، ہاں جی وہ تو سب کچھ دے مالک ہیں، پوری کائنات بڑی رسول اللہ دے صدقے، جب رسول اللہ نو کسی چیز دی ضرورت ہی نہیں، ساڈی پرچیاں دی کوئی لوڑ ہے حضور نو، پرچیاں دی لوڑ کوئی نہیں، لیکن بابا جی فرماتے ہیں گل وچ ہو رہے ہیں کہ قیامت والے دن حضور نے پوچھ لیا 10 ہوئے تو تے نعرے لانا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، میں جی بڑا بڑا عاشق ہاں، میرے جی حضور نال بڑا پیار ہے، میں جناب بڑا جناب ہوا، میرے بڑا پیار ہے جو ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ حضور فرمان کے 10 ہوئے بڑے عاشقا تو جان دے بعد ہی کے لیے کہ میرے نام ایک پرچی نہیں دے سکتا، ہاں جان دے بعد ہی کہ نہیں نا، جان تو بڑی اگے کی گل ہے، بڑی دور کی گل ہے، جان کو نہ دے تو کم از کم ایک پرچی تو دے نا، کیوں بھائی پرچی دی زیادہ قیمت ہے یا جان دی؟ جان دی زیادہ قیمت ہے نا، بندہ کہ جان حاضر ہے تو پرچی حضور دے نام تے نہیں دے، اس واسطے انہاں گلاں نوں سمجھو، اساں مولویاں دے کوئی مقاصد ذاتی کوئی نہیں، اساں اتنا یاد دیاں کہ حضور دا دین اتے لے آؤ، حضور دا دین اتیا سی نا بس رسول اللہ کی گستاخی کوئی نہ کرے سی، حضور کی گستاخی کوئی نہ کرے سی، آج فناس جو خاکے بڑھائے ساڑھے نبی دے 5 سال ہو گیا، اساں انہاں تعلق بھی ختم نہ کر سکے یار، میں دیکھنا کہ جی تساں آپ ہی دیکھو کہ جی بھی بہن کی کوئی چوک کی تصویر لاوے دوجے جڑے بندہ ٹھکانے لگا بھی ہونا ہے، انہاں ہے کہ نہیں، جو بزرگ بھی بیٹھے ہو تسی، ہاں جی انہاں ہونا کہ نہیں، ساڈا میاں نے تو ویسے ہی بڑا مشہور ہے انہاں کماں، کیوں جی ہاں جی کہتے دھی بہن تے صرف نہ ہی کوئی چوک وچ گھنے چاہنا اگلے جڑے بندہ ٹھکانے ہوندا ہے، ہاں جی یار جنہاں دے صدقے سن ماواں نے سب کچھ ملا، ماما کی عزت بھی تو رسول اللہ کے در تو مل گئی نا، ہاں جی یہ تو حضور نے آ کے دسیا نا کہ ماں نے نعمت ہے جنت ہے، ہاں جی پیو کی عزت بھی تو رب نے دسی ہے، ہاں جی پیو کی عزت بھی تو رب نے دسی ہے کہ یہ جناب یہ ویکھن والا بھی میرے تے رب راضی ہے تو کوئی نہیں، اپنے پیو کو ویکھ لو، پیو راضی ہے تو رب راضی ہے، کہ پیو ناراض ہے تو رب ناراض ہے، یہ بھی عزت رسول یہ تو رسول اللہ آ کے دسیا نا، ہاں جی کہ بیٹی جناب رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے اپنے پیو واسطے، یار بیٹی رحمت کس دسیا ہے؟ یہ تو رسول اللہ نے دسیا ہے کہ بیٹی رحمت ہے، جب سارا کچھ رسول اللہ دے صدقے ملا ہے، جب سارا کچھ رسول اللہ دے صدقے ملا ہے، وہ تو حضور دے نام دے پرچی نہ دے سکتے، ہاں اساں حضور دی عزت تے اپنی عزت واسطے اساں بڑی غرض کرا، ہاں جی رسول اللہ دی عزت کی گل ہے، اساں خان باز جی اور ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنی عزت واسطے مومن کر سکتے ہیں، رسول اللہ کی عزت واسطے گل بھی نہ کر سکتے، ہاں جی تو اس واسطے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تحریک لبیک یا رسول اللہ اور کوئی پیغام کو نہیں، اتنی گل ہے کہ آج نے ان کی پناہ، آج نے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے کل نہ مانے میں قیامت نے اگر مان گیا، قیامت اب جاڑے سارا مننے سارے منے سن، یہ تو بابا جی فرمیندے ہیں کہ اکھ بند ہونے کی دیر ہے پتہ لگ وے سی، اکھ بند ہونے دے لے قبر جو ہی نہ پتہ اسے لگ وے سی، میدان حشر تک وہ اگے گل ہے، اکھ بند سی نا قبر ویسی، قبر نال بھی کہتے ہیں اپنا ماں پیو بھیڑا بھیڑا رشتہ دار سنگی صاحب کی حالت میں چھوڑ دینا، نہ سیاسی بھی چھوڑ دینا، حکمرانہ بھی چھوڑ دینا،
جن جیسا نعرے لینے جن جیسا جناب نچ نچ کے آدھا جی فلانا آوے تو فلانا جاوے ہاں جی انہاں تے کہیں قبر کے اتنے بھی کیا نہیں آونا کیوں جی انہاں تے قبر کے اتنے ہی کوئی نہیں آونا یہ تو فائدہ پڑھنے واسطے بھی اس ویلے آتے جلے دیکھیں بھی ہن ووٹ آ گئے ہن اساں فائدے پڑھاں ووٹ لوگ سامنے ہاں جی پورے 5 سال کسی کا فائدہ پڑھنا آتے تھے نہیں آتے یہ قبر کے اتنے کوئی نہیں آتا قبر کے نیچے کے سامنے ہے قبر کے نیچے کوئی ایسی بچانا واسطے اتنے کسا نہیں آنا قبر کے نیچے سے رسول اللہ کی ذات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 من سب نبیشن من سب نبیشن من سب نبیشن تاجدار ختم نبوت شاید کہندہ خون کو حماتن خون شد و گل شد حماتن جاد اے وائے بہارے گرین است بہارے اے چشم اشکبار ذرا دیکھ تو صحیح یہ جو گھر چل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو ہاں جی پاکستان کہندہ کر رہے دسو نا کہندہ کر رہے ساڑھے نا انہاں سیاسیاں نے کیا بنایا پاکستان تے ساڑھے بڑا بنایا یعنی جی قائد کا پاکستان تے اقبال کا پاکستان میں کہ اقبال میں پڑھو تے صحیح ہاں جی اقبال کا ایک شعر بھی ہے جب کوئی جیسے محمد رسول کا جان نہ ہوئے جیسے حضور کے عشق سے محبت کی گل نہ ہوئے ہاں جی علامہ اقبال ہر شعر رسول اللہ کی محبت کی ہے اقبال کا پاکستان بناونا ہے تو دل وچ رسول اللہ کی محبت رکھنی پوسی ہاں پاکستان ساڑھے بڑا بنایا ہے اسا مولوی سیاست اس واسطے بولا کہ جناب اسا اپنے جیبے بھرنے سانو کوئی لوڑ کوئی نہیں اسا تے مسیح کی تنخواہ 5000 تے گزارا کردے ہاں میرے تے فورس شیڈول لگا نا پیچھے لگدا تے ڈا نمبراں تے لیکن کوئی گل نہیں جلے ڈا نمبر قرآن پڑھو تے پھر حضور دی غلامت دی فورس شیڈول لگنا ہاں جی یہ تے ڈا نمبراں واسطے بنا ہے نا قانون لیکن ڈا نمبر جلے قرآن پڑھ جاندا ساڈے تے لگنا فورس شیڈول کوئی گل نہیں لطفے سجن دم بدم تے کارے سجن گاہ گاہ انج بھی سجن واہ ہوا تے انج بھی سجن واہ ہوا کیوں جی حضور دے نام دے لوگ ہاتھ میں نظرانے نے لنگر کھلوین 20 قسماں دے میں کہ مولی واہ جی واہ حضور دا صدقہ جلے حضور دے نام ہتھ کڑی لگے جیل وچ نہ پوے بات کہا کہ میری ڈیڑھ دکھ دیے نا میں تو باہر نہ نکلدا حضرت صاحب دی پگڑی کھول لے سی حضرت صاحب جیل لگا گئے تو جی بات جیل تے مجرم پہ نے یار مجرم دنیا دے جرم کر کے لوگ ویلا جیل وچ او شرم نہیں محسوس کرے نے اسا رسول اللہ دی عزت دی گل کر کے جیل وچ جا تا اسا شرم محسوس کرا اس واسطے مزہ اے کہ لوگ ہاتھ چومے نظرانے دے وے انہاں ہتھاں نال بھی قسم دے لنگر کھوا او بھی واہ واہ یہ رسول اللہ دے نام تے ہتھ کڑی لگے تاں بھی واہ واہ بھی واہ اس واسطے رسول اللہ نال وفا کرنی ہے حضور دی عزت تے پہلا دینا ہے ساڈا کوئی مقصد کوئی نیت نہیں گل ہے رسول اللہ دی عزت تے پہلا دینا انشاءاللہ پہلا دینا ہے کوئی نہیں بھائی انشاءاللہ دینا ہے خبر ہے کہ رسول اللہ دی ذات میں آنا ہے ساڈے قبلہ حضرت علامہ مولانا مجاہد اہل سنت مجاہد ختم نبوت و ناموس رسالت قبلہ علامہ شاہد چشتی رضوی صاحب اے ساڈے نال جیل وچ بھی رہے پورا مہینہ نہ کڈا تے اس تو بعد پھر دھرنے تے بھی رہے تے ماشاءاللہ علامہ بشیر رضوی صاحب ایک بڑے مجاہد بلال صاحب ہو گئے شاہ صاحب ہو گئے باقی علماء بیٹھے میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں انہاں دی نظر کیونکہ میرے ہم مکتب بھی ہیں کلاس فیلو بھی ہاں سی تے پھر اقبال کی زبانی کیونکہ اقبال کی گل تے پھر کرنی چاہیے اقبال کی گل اسی تاں کرتے ہیں جو حضور دا غلام ہے حضور دا عاشق ہے اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمان ہاں جی مکتب تے با کے پھٹیاں تے با کے پڑھن دا بھی مزہ ضرور ہے لیکن جیڑا بندہ دلیر بنتا ہے نا وہ میدان وچ نکل کے بنتا ہے گھر بیٹھا کوئی دلیر نہیں بنتا ہاں جیڑا بندہ رسول اللہ دی ناموس تے پہرا دیندا ہے وہ میدان وچ نکل کے دے سکتا ہے گھر بیٹھے نبی دی عزت تے پہرا نہیں دے سکتا اس واسطے مکتب دی فضا ہاں جی مکتب تے مصلی تے با کے قرآن و حدیث پڑھنا بھی چنگا ہے لیکن مزہ اے ہے کہ قرآن و حدیث پڑھن تو بعد جڑے حضور دی عزت دی گل آوے نا
پھر بندہ حجرت نہ باوے یا آستانہ میں یا بندہ مسلح تے مولوی مان لو کہ ہم تو مولوی ہوتے ہیں ہماری جو ڈیوٹی ہے صرف نماز پڑھانا نہ تو حجرت باڑ کے نہ باوے قرآن و حدیث پڑھے وہ بھی ٹائم جیسے کالا میں نبی کی عزت دی پھر میدان میں نکل کے کہ اپنا سب کچھ قربان کر دے ہوئے پھر تا اقبال کہتا پھر حضور کی غلامت کی سنت ادا ہوئی ہے پھر حضور کی غلامت کی سنت ادا ہوئی ہے اس واسطے وفا رسول اللہ نال کرنی ہے میں گل کرے دا پیا بس گل کو کہنا ٹائم پورا ہو گیا پھر انہوں مول بیٹھو لمبی کھانا ہے مولی تو لپی پہ پڑھا اس واسطے قبر وچ نیا ہونا ہے رسول اللہ دی ذات اور تو کہہ نہیں ہونا نا بچوں کہہ دی ہو سی جڑا رسول اللہ دا غلام ہاں جی جڑا رسول اللہ دا غلام ہو سی بچوں دل دی ہو سی نا جڑا دنیا داراں دے نال کھلوتا رہیا رسول اللہ دے دین نو چھوڑ کے رسول اللہ دے دین دی تحریک کو چھوڑ کے تو دنیا داراں نال کھڑا رہیا حضور فرمان کے 10 ہوئے 10 اس میرے نال کرنا آدائی نہ بڑا عاشق رسول اللہ دا تے جڑے گل آئی میرے دین دی میری عزت دی گل آئی میری ختم نبوت دی گل آئی کہ تو دنیا داراں نال کھڑا رہیا میرے دین دے مقابلے وچ کھڑا رہیا تے حضور جو چہرہ پھیر کے دا بات اس واسطے رسول اللہ کے غلام بنو اور انہاں گلاں سمجھو ایک روایت کی تقریر کوئی نہیں حقیقت میں بیان کی تھوڑے سامنے اور قرآن و سنت کی روشنی چی ہے حضور ممبر تے بیٹھ کے سیاست کی تھی مسلح تے بیٹھ کے سیاست کی تھی اسی بھی تاں ہی کردے ہاں اور سیاست اسی وہی دور لیانا چاہتے ہیں ساڈی کوئی اوقات کوئی نہیں ہاں جی وہ دور تے بہت اعلیٰ ہے بہت اعلیٰ ہے بہت اعلیٰ ہے جتنا کیا جائے گھٹ ہے لیکن کم از کم جڑے سانو قرآن و حدیث کی روشنی نظام ملا ہے نظام مصطفیٰ کم از کم اسی نافذ سے کر سکتے ہیں نا کیوں جی تبدیلی واسطے لوگ نہیں کر سکتے تھے رسول اللہ کے نظام واسطے نہیں کر سکتے اس واسطے رسول اللہ کا خیال کرو قبر و حشر رسول اللہ نے بچاؤں ہے اور جو میں کل آپ کی شعر پڑھ رہا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب سے لوگ کہتے ہیں نا کہ فلانے دے 5000 دے ہے تاں سے ان کو ووٹ دیں گے وہ تو ساڈی انہاں نال گل بات ہوگی دعا خیر دے دی دعا کس دے صدقے اللہ بہت بھی فلانے کے ٹائم کوئی نہیں دعا رسول اللہ دے صدقے ملی دعا خیر دیتی کہنے رسول اللہ کے دشمنان ڈرو خدا سے ہوش کرو جو مکر و ریا سے کام نہ دو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ دو خیر دنیا دار دے 5000 تے ووٹ دوز دا تے پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کے فرماندے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بات نہ کر ہوش گیا اور بھی کچھ مانگ یہ سرکار کا در ہے در شاہوں تو نہیں وہ در شاہوں پہ ڈٹھی کوئی قوم ہے جڑی قوم دنیا دار پہ ڈٹھی پئی ہے نا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ سرکار کا در ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ تعالی دنیا دار پہ در پہ نہیں چلے نہیں یہ رسول اللہ نے جانتے ہو یہ سرکار کا در ہے در شاہوں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ جھولی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں منگتا رہا کہ رسول اللہ اتنی خیرات دیتی کہ میری جھولی بھر گئی میرے دامن جو نہ آ سکی میں سنبھال بھی نہ سکا رسول اللہ نے اتنی خیرات دی سبحان اللہ بے حساب دیتی تے او حاتم سی نا کی نا سی ہوتا حاتم تائی بڑا سخی ہے یوتی دیا کا او جی میرا پیو بڑا سخی ہے ایک منگتا ایک دروازے جاوے اتنے خیرات دینا ہے دوسرے جاوے اتنے دینا ہے تیجے جاوے مت دینا ہے چوتھے جاوے مت دینا ہے حتیٰ کہ 7 دروازہ جاوے نا تو 7 کے خیرات دینا ہے واپس نہیں بھیجنا پچھیاں جو بھیجے تو سب سے ماتا پڑے نا وہ بات بھی خیرات دینے کے منگتے ہوں ساڑھے نبی کون ہیں ساڑھے نبی اوان جڑے ایک دفعہ کسی نو بھیک دے دے نا تو پھر اس کو کسی اور دے داتے جا کے منگن کی لوڑ نہیں کی اور دے منگن کی لوڑ نہیں کی کانی اس واسطے اسادے رسول اللہ دے درتے ہو تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رکاوچ رنگے دے ہزارہ رکاوچ رنگے دے ہزارہ رکاوچ رنگے دے اس واسطے رسول اللہ نال پیار کرو حضور کی غلامی چاہو لابوا حیا کے بند ہے پھیلی ہے ڈولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے مانگ کر دی ہے اور جاؤں کہاں پکاروں کس
کا منہ تکوں یا اور بھی کوئی جا کرسی سکے بے گھر کی ہے اللہ حضرت فرماتے کہ کتے نو بھاکن دی طریقہ بھی نہ ہوئے یا رسول اللہ تواڈے غلام نو تواڈے ناموس تے پیرا دیون دا طریقہ بھی نہ ہوئے تواڈی شان بیان کرن دا طریقہ بھی نہ ہوئے تو تسی پھر بھی روٹی اس نو رجا کے دے ہو پھر بھی تسی نو مالا مال کر دے ہو رسول اللہ یا رسول اللہ یہ تواڈی شان ہے تواڈا غلام کسے کم دا بھی نہ ہوئے نا تو تسا بات بھی اس نو مالا مال کر دے اس واسطے در رسول دے آؤ برکتاں ہی برکتاں رحمتاں ہی رحمتاں عظمتاں ہی عظمتاں پھر اتنے پیسے اور میں کرتا ہوں میری تنخواہ مسیح 7,000 7,000 تو گزارا نہیں نہ ہوتا لیکن الحمدللہ آئے کا جڑا نا جیب خالی کبھی نہیں ہوئی کبھی بھی نہیں ہویا الحمدللہ کبھی بھی جیب خالی نہیں ہویا ہاں ڈٹ کے جناب موٹر سائیکل بھی نہیں کرتے ہیں موبائل بھی نہیں کرتے ہیں کپڑے بھی لوگ چنگے پاتے ہیں ہاں جی تنخواہ 7,000 تو پھر بھی کیویں اس سوا اور صرف رسول اللہ کی برکت ہے رسول اللہ کی غلامی کی برکت ہے اس واسطے حضور نہ وفا کر سو حضور نہ وفا کر سو ہاں جی ووٹ کہتا دنیا دار کا نہیں رسول اللہ کا ہاں مولویوں کا بھی نہیں یہ صحیح سمجھ مولویوں کا مولویوں کا بھی نہیں کہتا رسول اللہ واسطے ووٹ بھی نوٹ بھی سپورٹ بھی ساڑھا سب کچھ رسول اللہ واسطے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں بنے دو جہاں ایک جہاں ہی جگہ جہاں بھی تمہارے لیے سب کچھ بڑا رسول اللہ واسطے جلے دعائیں جہاں رسول اللہ واسطے تو ووٹ کی پرچی کیا واسطے اے بھی رسول اللہ واسطے ٹھیک ہے نا جی حضور دے دین کو تخت لے آؤ پاکستان بھی سنور جائے گا کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا فلسطین بھی آزاد ہو جائے گا دنیا سے پاکستان سپر پاور بن جائے سپر پاور سے رب بھی ذات ہے سپر پاور رب بھی ذات ہے نہیں تو جمعی کا کوئی نہیں پاکستان دنیا سے امام بن جائے گا اتنے پھر اقوام متحدہ میں فیصلے ہوتے ہیں اقوام متحدہ میں کوئی نہیں رہنی پھر پاکستان دنیا سے امام ہوئے گا پھر پاکستان پوری دنیا کی امامت کر سی سب تو بڑا اگر پاکستان ہو سی کیوں کیونکہ رسول اللہ کی غلامی ہو سی اتنے نبی کا دین ہو سی اتنے نبی کا نظام ہو سی تاں دنیا کے امام بن سی ٹھیک ہے نا جی میری اور گل ختم تسی نعرہ لا جوا سکتے تاکہ میں بھی سمجھ لگ جائے کہ تمہیں میری گل سمجھ آئی اور تسی عمل کر سکو گل سمجھ آئی ہے نا بھائی ہاں بس آ میری تقریر ختم تاجدار ختم نبوت زندہ سارے ہاتھ پورا جاوے تھے پورا ہاتھ جاوے بھاوے بچے بھاوے جوان ہے بھاوے بزرگ ہے جوانا واسطے تو غیر ہے بزرگ واسطے نانا بھی اس جڑا نہیں بوڑھا نہیں دینا اس کا ہمیشہ جوان رہتا ہے حضور میں اپنی محبت ہے اس واسطے تاجدار ختم نبوت پورا اچھا کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت گستاخ نبی کی ایک سزا گستاخ نبی کی ایک سزا اور گستاخ نبی کی ایک سزا الجہاد الجہاد جہاد میں غلطی کوئی نہیں اسے جہاد کا کشمیر آزاد ہو سی اٹے پر مولانا کشمیر آزاد نہیں تھی نا ہاں زور ساتھ آدھا شکوہ نہ سیار سے آج تک کوئی کفر کنتا نہیں فریاد سے ہاتھ جوڑا تھا کشمیر بولیا ہونا جہاد نہ لانا ہے الجہاد 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 رہے گا یوں ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے خاک ہو جائیں چل کر عدل مگر حمد و رضا دم میں جب تک دم ایسے کہ رخسار سناتے جائیں گے لبیک